چلاتا رہا، تو قبر میں چلاتا رہا، کوئی نہ آیا، تیرا بھی مددگار کوئی ہوتا تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخواست کروں کہ افسان کو حساب سے بھی تشریف لائیں، آج کی جشن سے خطاب مل کر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا برا نہ منائیں تو آگے آگے تشریف لیں۔ مجھے ایسا لگے کہ میں شمالی پاکستان میں پڑھ رہا ہوں، مشرقی پاکستان میں تھوڑا تھوڑا کائنڈلی آگے تشریف لیں، اٹھ کر تشریف لیں، ایک ماحول بن جائے گا۔ زیادہ دیر آپ زحمت سماعت نہیں دوں، تھوڑا تھوڑا اللہ صلی استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم ایھا المکی المدنی الامین صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ صلوا على محمد وعلى سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ولادت باسعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعلی دعا کرتے ہیں رب کائنات اس آل محمد کی عظیم خوشی کے صدقے میں کائنات کے ہر دکھی دل کو خوشیاں عطا فرمائے، خصوصاً بالخصوص وہ تمام گھرانے کہ جنہیں صرف اور صرف عاشقان مرتضیٰ ہونے کی سزا دی گئی، وہ تمام دکھے ہوئے دل جن کے پیارے صرف اس لیے ان سے جدا کیے گئے کہ وہ وارث رسول اخی پیمبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے چاہت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، دعا کیجئے رب کائنات مولا امیر کے صدقے میں ان گھرانوں کو اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ اپنے غموں کو بھول سکیں، اور خصوصاً رب کائنات توفیقات میں برکت عطا فرمائے ان تمام برادران کی جنہوں نے آج کی انتہائی خوبصورت شام کو سجایا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنا بہترین جشن برپا کیا ہے، دور دور سے پڑھنے والے تشریف لائے ہیں، رب کائنات ان کی بھی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ ایک خصوصی دعائے صحت وہ کر کے انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ شدائے فاطمہ اور ردا بطول یہ دونوں بیمار ہیں،
ان کے علاوہ ایک مومن میرے ذہن میں پاکستان میں ہے، نشان عباس، انتہائی مولائی ہے، دعا کیجئے ان سب کو اور دیگر جتنے بھی مومنین بیمار ہیں، رب کائنات سبھی کو شفا کاملہ واجب کرے۔ درود پڑھتے محمد و علی محمد، اللہ صلی علی محمد۔ دیکھیے زیادہ دیر میں آپ کو زحمت سماعت نہیں دوں گا، آپ کی حسین سماعتیں میرے ساتھ رہیں گی تو انتہائی جلدی سمٹ جائے گا، نہیں رہیں گی تو آج میں بھی یہاں پر ہوں، آپ بھی یہاں پر ہوں۔ عزیز بڑے خوبصورت اشعار پڑھے گئے، بہترین انداز میں مدح کی گئی مولا امیر المومنین کی۔ اگر اجازت ہو تو دو مصروں سے آغاز کریں۔ شاعر کہتا ہے لم یلد ہے اے میرے رب تو لیکن، لم یلد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کا ایمان ہے، لم یلد ہے ولم یولد، نہ کسی نے اسے جنا نہ وہ کسی نے، اور وہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توحید میں کسی اور کو شریک سمجھے وہ اسلام سے خارج ہے۔ مکتب محمد و آل محمد کا یہ عقیدہ ہے، کوئی ایک لمحے کے لیے اس ذات احد، اس ذات واجب الوجود میں کسی کو شامل سمجھے یا اس کی نسبت کسی کی طرف دے، حرام، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم مولا کے بندے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے عبد ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے توحید اور عہد صرف وہ ایک ذات واحد ہے۔ لم یلد ہے اے میرے رب تو لیکن، تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی، آپ کی توجہ ہوگی تو لطف آئے گا، توجہ فرما رہے ہیں، کمال ہے خدا کے ساتھ، شاعروں کی فکریں بھی عجیب ہے۔ لم یلد ہے اے میرے رب تو لیکن، تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آتی ہے۔ خدا نے یہ کمال کیا ہے کہ اپنا بہترین موہد اپنے گھر میں موجود، آپ کو اس کی مبارک ہو۔ عزیزان محترم دیکھیے، یہ ہمارے لیے تو خوشی کا ہے، کل عالم اسلام کے لیے خوشی کا موقع۔ 13 رجب، ایک اور جملہ عرض کر دوں، ایک میں نے شاعر کا کہا، اب ایک خطیب کا جملہ سن لوں۔ آج کے دن 13 رجب ہر سال آ کر یہ پیغام دنیا کو دیتا ہے کہ شیعوں کا کعبے پر پیدائشی حق ہے۔ دیکھیے اب ان باتوں کو واضح کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے، جو اب حج فارم آیا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے آر یو شیعہ، توجہ ہے زمین محترم، تو 13 رجب آ کر یہ بتا رہی ہے کعبے پر اپنا پیدائشی حق ہے۔ اب سوچ سمجھ کے لوگ فل کریں، کیونکہ دو ہی آپشن ہیں، یا یس یا نو، توجہ ہے زمین محترم۔ یہ یہاں پر وہ کام، میں تو بڑا مشکور ہوں حج انتظامیہ کا، آل سعود کی بڑی مہربانی، انہوں نے فرشتوں کا کام آسان کر دیا۔ توجہ ہے زمین محترم، تعجب کی بات ہے، افسوس ہے کہ آج خدا تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ جو میں نے گھر بنایا ہے نا، یہ مبارک اور ہدایت عالمین کے لیے ہے۔ پتہ چلا کعبہ عالمین کا ہے، آل سعود کا نہیں، لہٰذا اس کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیعہ، جہاں تک شیعہ بات ہے، اہل سنت اہل تشیع مصادر چھلک رہے ہیں اس روایت سے کہ رسول نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ بڑے بڑے علماء، جید علماء اہل سنت نے سینہ ٹھوک کر یہ بات کی ہے، ہم بھی شیعہ، لہٰذا اس طرح کے سوال بنا کے پھر قواعد میں پھیلانا۔ عزیز میں نے عرض کیا صرف ہمارے لیے نہیں، یہ دن ہر کسی کے لیے باعث مبارک، کل عالم اسلام کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ مولائے کائنات تمام خلفاء کی فہرست مرتب کیجئے، جتنے بھی عالم اسلام کو میسر آئے ان تمام کو شمار کیجئے، چاہے کسی گھرانے سے ان کا تعلق ہو، یہ واحد وہ خلیفہ ہے کہ جس کے حالات کا تذکرہ پیدائش کے تذکرے سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ ہوگی تو گفتگو آگے بڑھے۔ اس کا تذکرہ کرنے کے لیے کسی مورخ کی کوئی مجبوری نہیں بنتی، کوئی مورخ یہ نہیں لکھتا تھے تو بڑے عظیم مگر ولادت کے حالات نہیں ملتے، توجہ ہے نا؟ لہٰذا کیونکہ ان کے حال خدا جانے کون کس آبادی میں پیدا ہوا، یہ وہ ہے جو خانہ خدا میں، لہٰذا آپ کا جب تذکرہ ہوگا تو ولادت سے آغاز ہوگا، جب آپ کا تذکرہ۔ اور دیکھیے خدا تعالیٰ کی عظیم سعادت، دیکھیے ابھی 13 دن کے اندر
ہم چوتھی مرتبہ اکٹھے ہوئے ہیں جشن منانے. توجہ ہے ذہن؟ کمال خدا کی قسم، خدا کی کتنی عنایت ہے، لاکھ شکر ادا کرے کم ہے. 13 دنوں میں 4 معصوموں کی ولادت ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یکم رجب سے آغاز ہوتا ہے. مولا محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، اللہ صلی اللہ محمد والے 3-4 دن نہیں گزرتے، مولا علی بن محمد النقی علیہ السلام. ابھی 2 دن نہیں گزرے، مولا محمد ابن علی التقی علیہ السلام اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تعجب کی بات ہے، دنیا کو ڈھونڈنے میں طول تاریخ میں ایک ولادت نہیں ملتی، ہمیں 13 دنوں میں 4 ولادتیں ملی ہیں. کیا خوش بختی ہے. یا اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، اور اگر آپ کا رسپانس ہوگا تو پھر گفتگو آگے بڑھے گی. پہلی رجب کو کون آئے؟ امام باقر علیہ السلام. باقر نام تو ہے ہی نہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں باقر تو کردار ہے، نام تو محمد ہے. نام کیا ہے؟ محمد ابن علی. ایسے ہی ہے نا جی، نام ہے محمد ابن علی، باقر تو آپ کا کردار ہے. پھر کون سے امام کی ولادت ہوئی؟ امام نقی. نقی نام تھوڑی ہے، نام تو علی ہے، علی بن محمد. نقی تو کردار ہے. توجہ ہے نا محترم؟ پھر کس کی ولادت ہوئی ہے؟ امام تقی. تقی نام تھوڑا ہے، نام تو محمد ہے. توجہ ہے نا محترم؟ نام تو محمد ہے، محمد ابن علی. تقی تو کردار ہے. توجہ ہے نا محترم؟ کمال یہ دیکھیے یہ خدا کی ذات کر کیا رہی ہے. یکم رجب سے آغاز ہوتا ہے، کون آئے؟ محمد ابن علی. چند دن گزرے، کون آئے؟ علی ابن محمد. پھر چند دن گزرے، کون آئے؟ محمد ابن علی. پھر چند دن گزرے، کون آئے؟ علی. توجہ ہے ذہن محترم؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ تو کر کیا رہا ہے؟ یقیناً مشیت یہی جواب دے گی. دنیا کو ایک علی بعد محمد گوارا نہیں تھا. میں دنیا کو بتا رہا ہوں، تم نہ برداشت کرو. یہاں تو بار بار آئیں گے، کبھی محمد کے بعد ابھی علی، کبھی علی کے بعد محمد. کیا ہی تسلسل ہے خدا کی قسم، کیا پاک و پاکیزہ تسلسل ہے. کبھی علی آ رہے ہیں، کبھی محمد آ رہے ہیں. عزیز کمال ہے، خدا تعالیٰ نے ایک دعا بتائی ہے. سورہ مبارک ایسا 80ویں آیت ہے، بنی اسرائیل کے 80ویں آیت ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک دعائے مصطفیٰ کا تذکرہ، اور ایک ایسی دعا جس کے شروع میں لفظ قل لگا ہوا. قل اے حبیب آپ فرما دیجئے. جس آیت سے پہلے لفظ قل لگا ہوا، مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اگر وہ آیت منسوخ نہ ہو تو اس کا انکار کفر محض ہوتا ہے. کیونکہ قل کہنے کا مطلب ہے یہ نبی کی زبان استعمال ہو رہی ہے، خدا کہلوا رہا ہے. اے حبیب تو کہہ دے، اور دعا ہوتی خدا کی ذات سے دعا مانگی جا رہی ہے. یعنی یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے کروائی ہے اپنے حبیب سے. حبیب تو مجھ سے یہ دعا کر، یعنی جس نے قبول کرنی ہے وہ خود ہی دعا کروا رہا ہے. توجہ ہے نا محترم؟ لہٰذا اب مسئلہ ہی نہیں ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب ہو کیا رہا ہے؟ یا اللہ مجھے اچھے سے رکھ، کس میں؟ مکہ میں، اور اچھے سے مجھے خارج کر دیا. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. پورا جشن اس آیت کے ترجمے میں. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ، تو بنا دے میرے لیے، مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے. جا کر آپ کا کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے گا. میں نے ترجمہ اپنی مرضی کا تو نہیں کرنا. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ، وَجْعَلْنِي بنا دے تو، مِن لَّدُنْكَ اپنے پاس سے، سلطانًا نصیرا، ایک طاقتور مددگار. توجہ ہے ذہن محترم؟ بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات پہنچ گئی تو. گھبرا تو نہیں گئے آپ کا؟ تھکاوٹ تو نہیں ہو گئی؟ میں شروع کے چند مومنین جب آئے تھے میں تب کا آیا بیٹھا، لہٰذا آپ سے زیادہ گھبرانا مجھے چاہیے. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ترجمہ آپ نے سن لیا. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ، تو بنا دے اپنے پاس سے میرے لیے، سلطانًا نصیرا، ایک سلطان طاقتور، نصیرا مددگار. لیجئے خدا کا یہی کمال ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی آیات بھی بڑے بڑے بوگس عقائد کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتی ہے. 1400 سال سے کہہ رہے ہیں
مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جب نبی پہ نوبت آئی یہ نہیں کہا نبی مجھ سے مدد مانگ، نبی مجھ سے مددگار مانگ۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یا توجہ ہے جانے محترم؟ مدد کس نے مانگی ہے؟ سلطان النصیرہ، ایک طاقتور نصرت کرنے والا نبی نے اللہ سے مددگار مانگا ہے، مدد تو وہ کرے گا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یہ عقیدہ کہ مدد صرف اللہ سے، ہمیں سٹیکروں پہ لکھ کے، آپ لاہور میں چلے جائیں میٹرو بس چل رہی ہے سٹیکر لگے مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اشتہار مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ لطف کی بات ہے جنہوں نے پوری امت کو لاکھوں ٹریلینز آف پیٹرو ڈالر خرچ کر کے ساری امت کو یہ سمجھایا تھا مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، مار کھانے کی باری نہیں آئی، مارنے کے لیے بھی مدد مانگنے پاکستان پہنچ گئے۔ توجہ ہے؟ اور اگر صرف سیاستدان آئے تو سمجھ میں آتی ہے، امام کعبہ پاکستان تشریف لائے ہیں، یا علی مدد کہنا بدعت ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا بدعت ہے، یا پاکستان مدد کہنا جائز ہے۔ اس کے آنے پہ کمال ہو گیا، خدا نے بتا دیا جو علی کی مدد کا منکر ہونا اس پر اتنا برا وقت آتا ہے نواز شریف سے بھی مدد مانگنی پڑتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جشن ہے نا عزیزان مطلب، جشن کو جشن کی طرف سننا چاہتے، یا علی مدد کہنا حرام تھا یا نواز شریف مدد کہنا جائز تھا۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہ کہنا نا کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدے کے طور پہ نہیں وہ دیتے۔ جو یہ دیتا ہے نا عقیدہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، آپ بھی مجبوری سمجھا کیجئے، آپ بھی چیزوں کا حقائق میں دیکھا کیجئے، یہ بیچارے بطور عقیدہ نہیں دیتے، یہ ان کے سابقہ تجربات کا نتیجہ ہے۔ توجہ ہے، جب بات پہنچی ہی نہیں، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ سابقہ تجربات کا نتیجہ ہے۔ خدا جانے کس کس سے مدد مانگی تھی کہ اسی نتیجے پر پہنچے، مدد صرف اللہ سے مانگی۔ توجہ ہے نا؟ آپ مجھے تھکے ہوئے محسوس ہوئے، میں بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، آپ جاتے رہیں گے تو گفتگو آگے بڑھتی رہے گی۔ عزیز کمال یہ ہے ایک مدد، علی کوئی ایک مددگار ہے، یاد رکھیے ابھی بات ہوئی، کل کا مشکل کشا ہے۔ کسی کو شک ہے میں قرآن پڑھ دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے ایک عجیب قسم کمال، خدا کا قرآن چھلک رہا ہے بہترین سے بہترین آیات سے۔ خدا تعالیٰ نے ایک میثاق کا ذکر کیا ہے، دیکھیے اس آیت میں کیا کہا، نبی تو مجھ سے مددگار مانگ، وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مددگار کون مانگے گا؟ جس کو مدد کی ضرورت ہوگی، سب مدد کی ضرورت ہوگی تو کوئی مدد مانگ۔ یہ آیت کم از کم خدا کا نبی سے یہ کہنا کہ تم مجھ سے مانگ، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو مکہ میں مددگار کی ضرورت تھی۔ یہ آیت کا اس طرح سے خدا کا اپنے سے دعا کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کو مدد کی ضرورت، مددگار چاہیے تھا، دین کو استحکام دینا تھا، دین کو آگے بڑھانا تھا، کل عالم شرک کو ختم کر کے توحید کے قصیدے لوگوں سے گوانے تھے، ضرورت تھی، مددگار کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے ایک میثاق کا قرآن میں ذکر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ خدا کی قسم شاعر نے غلط نہیں کہا، قصیدہ ہے علی کا قرآن۔ آیت کا ترجمہ سنیے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں
تو جب وہ نبی آئے جو تمہاری لائی ہوئی چیزوں کی تصدیق کرے تو تمہیں ریپلائی میں 2 کام کرنے پڑیں گے. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, تمہیں اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا, تمہیں اس کی نصرت بھی کرنی پڑے گی. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. خدا نے کہا ہاں اب تم اس بات پر اقرار کرتے ہو, ڈیل فائنل کرتے ہو میرے ساتھ, ایسا کرو گے. قالوا اقررنا, تمام انبیاء نے کہا سرکار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. اب تم بھی اس پر شاہد ہو جاؤ اور میں بھی شاہد ہو جاتا ہوں, اور اب جو اپنے عہد سے پھرے گا وہ ہو جائے گا فاسقین میں سے. اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو مجھے نبوت نہیں دی, جتنوں کو دی بات صرف اتنوں سے ہو رہی. 1.25 لاکھ نبیوں سے خدا بات کر رہا ہے, آپ سے اور میرے سے نہیں کر رہا. اور وہ کون ہے جن کا ڈیزگنیشن ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں. اور اگر وہ اس عہد پر پورا نہ اتریں گے, یہ 2 کام نہیں کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے اور سرکار رسول اللہ ختمی مرتبت جنہوں نے آ کر 1.25 لاکھ نبیوں کی تصدیق کی, اگر ان کی نصرت نہیں کریں گے تو کس میں سے ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو ہی رسالت کا الزام لگ جاتا, مگر یہ خدا نے فرمایا کہ فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ نبوت کا عہدہ چلا جائے گا, ایک عام مومن کی طرح ہو جاؤ گے, نہیں, فاسق ہو جاؤ گے. یعنی ہر نبی کو سرکار رسول اللہ کے لیے یہ 2 کام کرنے تھے. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, آپ پر ایمان بھی لانا تھا, آپ کی نصرت بھی کرنی تھی. کہاں ایمان لائے؟ یقیناً نبی معراج پر گئے. ہم نے سنی شیعہ روایتوں سے چھلک رہی ہیں کتابیں, 1.25 لاکھ انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یقیناً ہر کسی نے آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمیں بھی یہ فخر عطا کیجئے, ہمیں اپنا امتی بنا دیجئے. 1.25 لاکھ نبی امتی ہیں, میرا نبی سردار ہے سب کا. مگر خالی ایمان نہیں لانا تھا, فاسق ہونے سے بچنے کے لیے نصرت بھی کرنی تھی. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. تعجب کی بات ہے, ہم نے نبی کو طائف میں پتھر کھاتے دیکھا, عیسیٰ تو نہیں آئے. توجہ ہے خانہ محترمہ, میرا ساتھ دیجئے گا. جنگ احد میں نبی زخمی ہو رہا تھا, علی نبی کے ارد گرد لڑ رہے تھے, وہاں موسیٰ نے تو آ کر نہیں بچایا. توجہ ہے خانہ محترمہ, ہجرت کی رات یعقوب کو آ کر بستر پہ لیٹنا چاہیے. توجہ ہے خانہ محترم, وہاں یعقوب نہیں آیا. کیا وجہ ہے؟ اس کے بعد سے لے کے طول تاریخ میں کسی نبی نے اتر کر مدد نہیں کی رسول کی. تو اب 2 میں سے ایک ہی نتیجہ ہے, یا اب یہ تو کہا جا نہیں سکتا کہ نبی کو مدد کی ضرورت نہیں پڑی. اب 2 میں سے ایک باتیں ہیں, یا معاذ اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتیں گئی, یا یہ ماننا پڑے گا جس نے نصرت کی ہاتھ اس کے نہیں موسیٰ کے تھے, قدم وہ نہیں یعقوب اٹھا رہے تھے, ہاتھ وہ نہیں ابراہیم چلا رہے تھے, بول وہ نہیں عیسیٰ بول رہے تھے. اب سمجھ میں آیا ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے کیسے بڑھتی ہے. ہاتھ علی کا ہوتا ہے, ضرب 1.25 لاکھ عزیز. کمال ہے خدا کی قسم, اسی لیے ہم کہتے ہیں علی وارثان انبیاء, اسی سینس میں وہ وارث نبی ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں علی نے ہر نبی کی نصرت کی ہے, یہ اس انداز میں نصرت کی ہے کیونکہ وعدہ تھا, عہد, اور عہد توڑے نہیں جاتے. اور جب خدا کہتا فشاہدو, یہ جو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد, یہ شہادت دینا, اللہ نے ہر نبی سے شہادت لے رکھی اور اس کا انکار کفر ہوتا. نبی فاسق ہو جائیں اگر سرکار مصطفیٰ کی مدد نہ کرے. اب سمجھ میں آتا ہے جو ناصر مصطفیٰ ہے وہ ناصر انبیاء, جو رسول کی نصرت کر رہا تھا وہ 1.25 لاکھ نبیوں کی نصرت کر رہا تھا. عزیزان محترم, کیا ہے بات, آ جاتے ہیں مقصد کے اوپر. اب آپ کے سامنے آ گیا, نبی نے دعا مانگی, مگر اس دعا میں ایک شرط لگا دی, اور بڑی کمال شرط لگائی, وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یا اللہ مجھے دے اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار,
محلے سے نہیں، سابقہ جاننے والوں میں سے نہیں، توجہ ہے اتنے محترم، میرے یہاں پر موجود برادری سے نہیں، شرط کیا ہے؟ ملت ان کا اپنے پاس سے، خدا کی قسم بولے گا وہی جسے بات سمجھ میں آئے گی، 13 رجب کا جشن یہ جملہ بن جائے گا، ملت ان کا اپنے پاس سے صرف دو ہی صورتوں میں کہلاتا ہے، یا انسان جیب سے دے یا گھر سے دے۔ جزاک اللہ۔ تصویر ہے کل مومنوں کا امیر ہے، شیعوں تمہارا پیر ہے، ہو نعرہ علی علی نعرہ علی علی توجہ ہے جانے محترم؟ اب سمجھ میں آیا کیوں خدا کو کعبے سے دینا لازمی، کیونکہ یا جیب سے دے یا انسان گھر سے۔ ملت ان کا کی تو تب ہی تشریح پوری ہوگی۔ اب کمال یہ ہے، مانگا جس سے ہے وہ ویسی لامکان، اس کا تو اپنا کوئی گھر نہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ وہ تو لامکان ہے، تو مکان بنانا تو ضروری تھا۔ اب مکان بنانا تھا، مکان بنانے کی بات آئی، اور مکان کون بناتے؟ انجینئر بناتے، مزدور بناتے۔ خدا تعالیٰ نے کس کو پکڑا؟ بیت خدا نے اپنا بنانا تھا نا، بیت اللہ، اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار، بعد مصطفیٰ 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار، جنہیں شیخ الانبیاء کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، 313 رسول 1.25 لاکھ نبی، ان 313 میں 5 کو اولو العزم قرار دیا۔ سرکار مصطفیٰ کے بعد کون کون ہے؟ حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام۔ ابراہیم بعد رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اللہ نے انہیں پکڑ کے بنائیے میرا گھر، سمجھو ہے کہ نہیں محترم؟ کون سا مستری، کون سا مزدور، کون سا انجینئر؟ حضرت یا اللہ، شیخ الانبیاء، اتنا اولو العزم پیغمبر۔ انبیاء کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا، انبیاء کا کام ہوتا ہے نصیحت کرنا، یا اللہ تو نے پکڑ کے مزدور بنا دیے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یقیناً آواز مشیت یہی آئے گی، توجہ چاہوں گا، یہی آواز مشیت آئے گی۔ آج بیت بناتے ہوئے ہی میں مسئلے کا حل کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں نبیوں سے بنوا کے کہ میرا بیت بھی ہونا تو لوگ نہیں بناتے، نبی بناتے ہیں۔ تو جب میں بیت بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اہل بیت بنانے جزاک اللہ، جزاک آپ کی محبت، توجہ ہے نا محترم؟ دیکھیے 13 رجب ہے، جشن مولا امیر کا ہے، کل چھٹی ہے، سونے کی کوئی ٹینشن نہیں، پوری توجہ چاہوں گا جانے آئے، لطف ہے جشن کو جشن کے انداز میں سنا جائے۔ عزیز، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بے گھر کا تو گھر کوئی نہیں۔ یا اللہ، تو نے گھر بنانا تھا، ساری کائنات تیری تھی، ایک ایک سیارہ جو ہمیں سائنس نے بتایا یہ تیری ہی مخلوقات ہے۔ ہم اس زمین پر دیکھتے اتنی خوبصورت خوبصورت جگہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ لوکیشن کا انتخاب سب سے لازمی ہے، ایسے ہی ہے نا جی، گھر بنانے کی بات آئی نا تو ہمیشہ آپ کو بڑے بڑے گھر انتہائی سستے دکھائی دیتے ہیں، وجہ لوکیشن ہی اچھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھر مہنگے مہنگے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ لوکیشن بڑی اہم ہے۔ تو لوکیشن، گھر کا آئیڈیا آئے نہیں، سب سے پہلے تو لوکیشن۔ اب خدا نے لوکیشن کا کون سا انتخاب کیا؟ خود بنانے والے کے الفاظ قرآن میں جناب ابراہیم کی دعا ہے، بوادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں زراعت بھی نہیں۔ یا اللہ، پوری حسین دنیا تیری تھی، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز اتنے حسین جزیرے یہ تیرے ہی بنائے ہوئے،
یہ امریکہ کینیڈا میں ایسی ایسی جگہیں دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے. یا اللہ اسی خطے میں صحیح جس میں تو نے سوچا اس خطے میں کم خوبصورت جگہیں ساری چھوڑ کر بنجر ویران بے ابان بے آباد جگہ. یا اللہ یہاں کہیں بنایا ہوتا ہم حج پر آتے, حج کا حج ہوتا, سیر کی سیر ہوتی, تیرے نظارے دیکھتے ہوئے آتے, تیرے نظارے دیکھتے ہوئے واپس جاتے. ہمیں بدوؤں کی شکلیں دیکھنی پڑتی ہیں, ہمیں بدوؤں کا حسن سلوک سہنا پڑتا